اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ربی اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی اللہم انفعنی بما علمتنی وعلمتنی بما ینفعنی وزدنی علما والحمد للہ علی کل حال واعوذ باللہ من حال اہل النار۔ اے اللہ میرے علم سے مجھے نفع دے اور مجھ کو وہی علم نصیب فرما جو میرے لیے مفید ہو اور علم میں مجھے زیادہ کر دے۔ ہر حال میں اللہ کا شکر ہے۔ اللہ دوسروں کے حال سے ہمیں بچائے، آمین ثم آمین۔ ربی زدنی علما، ربی زدنی علما، ربی زدنی علما۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید ہے کہ آپ سب خیریت سے ہوں گے اور اپنی مصروف زندگی میں کچھ لمحات اللہ اور اس کے رسول کے بتائے ہوئے احکامات کے مطابق زندگی گزارنے میں وقف کر رہے ہوں گے، اور اپنی اسی امید کے ساتھ آج ہم اپنے لیسن کا آغاز کرتے ہیں، جو حضرت نوح علیہ السلام کے بعد جن کا ذکر ہوا ہمارے لیے، وہ ہے حضرت ہود علیہ السلام، جن کو اللہ تعالیٰ نے رسول بنا کر ہمارے لیے ہدایت کے لیے بھیجا۔ تو وقت کو ضائع کیے بغیر ہم اپنا لیکچر سٹارٹ کرتے ہیں۔ جی، حضرت نوح علیہ السلام کے بعد اللہ تعالیٰ نے آپ کو نبوت کے منصب سے سرفراز فرمایا۔ طوفان نوح کے بعد قوم عاد ہی وہ قوم تھی جو سب سے پہلے کفر و شرک میں مبتلا ہو کر بتوں کی پجاری بنی۔ انہیں اپنے پتھروں کے خداؤں پر بڑا گھمنڈ تھا۔ ان کی معاشی حالت تو بہت عمدہ تھی، لیکن جہالت، گمراہی، جھوٹ، بے حیائی، باطل اقوال اور فاسد خیالات نے انہیں معاشی طور پر تباہی کے دہانے پر پہنچا دیا تھا۔ چنانچہ کفر و شرک کے اس سمندر میں غرق قوم عاد کی بدعمالیاں جب اپنی آخری حدود پار کر گئیں تو اللہ نے اپنے لوگوں میں سے اپنے ایک نیک بندے حضرت ہود علیہ السلام کو پیغمبر بنا کر مبعوث فرمایا۔ حضرت ہود علیہ السلام ایک طویل عرصے تک اپنی قوم کو واعظ و نصیحت کرتے رہے۔ کبھی وہ انہیں اللہ تعالیٰ کی طرف سے عطا کردہ نعمتوں کی یاد دلاتے تو کبھی عذاب الہی سے ڈراتے، لیکن وہ بہرے اور اندھے بنے رہے۔ تاریخ کی کتابوں میں ہے کہ حضرت ہود علیہ السلام کئی سو سال تک یا اس سے بھی زیادہ سے زیادہ 50 سال تک جو ہے وہ درس و نصیحت میں مصروف رہے۔ قوم عاد کے 13 قبائل میں سے لقمان اور فلجان نامی قبائل نہایت طاقتور تھے اور انہیں حکمرانی حاصل تھی۔ حضرت ہود علیہ السلام نے جب دعوت حق دی اور کفر و شرک چھوڑ کر ایک اللہ کی بندگی کی طرف بلایا تو لقمان قبیلے نے سخت مزاحمت کی اور حضرت ہود علیہ السلام کے دشمن ہو گئے۔ جب حضرت ہود علیہ السلام کی تبلیغ کے باوجود یہ لوگ ایمان نہ لائے اور انکار اور سرکشی پر ڈٹے رہے تو ان پر ایک عذاب تند و تیز آندھی کی صورت میں آیا۔ یہ آندھی 7 راتیں اور 8 دن تک چلتی رہی، یہاں تک کہ قوم عاد کو برباد کر کے شان عبرت بھی بنا دیا گیا۔ اب ہم اس قوم کی سرکشیاں کیا تھیں اور اس عذاب کی کیا شدت تھی، اس کی ڈیٹیل ہم دیکھتے ہیں۔ جو اس قوم پہ نازل ہوا اس کی تفصیل دیکھتے ہیں ہم لوگ۔ حضرت ہود علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے قوم عاد کی طرف رسول بنا کر بھیجا تھا تاکہ گمراہی میں بھٹکی ہوئی اس قوم کو ہدایت کی طرف لانے کے لیے تبلیغ کریں۔ روایات بتاتی ہیں کہ حضرت ہود علیہ السلام حضرت نوح علیہ السلام کے پوتے ارم کی اولاد میں سے ہیں، اور علامہ بازوی رحمۃ اللہ آپ کا نسب یوں بیان کرتے ہیں: ہود بن عبداللہ بن رباب بن خلود بن عاد بن اوس بن ارم بن سام بن حضرت نوح علیہ السلام۔ یہاں پر میں آپ کو بتاؤں کہ روح زمین پر عاد نام کی 2 قومیں گزری ہیں۔ عاد اولیٰ یہ حضرت ہود علیہ السلام کی قوم تھی، اور دوسری عاد ثانیہ یہ حضرت صالح علیہ السلام کی قوم تھی، جو قوم سمود کے نام سے بھی مشہور ہے۔ ان دونوں کے قوموں کے درمیان 100 سال کا فاصلہ تھا۔ جہاں تک حضرت ہود علیہ السلام کے پیشے کا تعلق ہے، روایات کے مطابق آپ نے اپنے گزر و بسر کے لیے تجارت کا پیشہ اختیار فرمایا، جیسے کہ سیدنا عبداللہ بن عباس سے روایت ہے کہ حضرت ہود علیہ السلام ایک تاجر تھے۔ اس لیے کہا جاتا ہے کہ تجارت سنت انبیاء علیہ السلام ہے، اور سچا تاجر قیامت کے دن انبیاء کے ساتھ ہوگا، جیسے کہ حدیث نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں ارشاد ہے: سچا اور امانت دار تاجر قیامت کے دن انبیاء اور شہداء کے ساتھ ہوگا۔
عبداللہ بن ابی عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ حج کے دوران جب حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب وادی اصفہان سے گزرے تو سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کہ یہ کون سی وادی ہے؟ سیدنا صدیق اکبر نے جواب دیا، یہ وادی اصفہان ہے۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ یہیں سے حضرت ہود علیہ السلام اور حضرت صالح علیہ السلام کی اسی جوان سرخ اونٹیوں پر سے گزرے تھے، جن کی نوکیل کھجور کی چھال سے بنی ہوئی تھی اور ان کے اپنے لباس تہمت اور اونی چادریں تھیں، اور وہ تلبیہ کہتے ہوئے بیت العتیق یعنی خانہ کعبہ کا حج کرنے جا رہے تھے۔ دوسری روایات بتاتی ہیں کہ یہ حضرت ہود علیہ السلام امانت داری اور مخلصی اور توکل جیسے بڑے اور اعلیٰ اوصاف کے مالک تھے۔ حضرت ہود علیہ السلام قوم عاد میں ایک امانت دار شخص کی حیثیت سے معروف تھے، اسی لیے جب آپ نے اپنی قوم کی طرف اپنی روایات کا اعلان فرمایا تو آپ نے اپنی شان ایمانداری کو بھی بطور خاص ذکر فرمایا۔ اس حوالے سے قرآن پاک کی سورہ شعراء میں ارشاد باری تعالیٰ ہے، بے شک میں تمہارے لیے امانت دار رسول بن کر آیا ہوں۔ امانت دار ہی تمام انبیاء کرام کا بنیادی طور پر ایک اہم وصف رہا ہے اور پسندیدہ انسانی صفت میں سے بھی ہے۔ انبیاء کرام خود بھی امانت دار ہوتے تھے اور اپنی امتوں کو بھی اس کا درس دیتے تھے۔ امانت کا لفظ بہت وسیع ہے، اس میں مالی امانت بھی داخل ہے اور وحی الہی کی امانت بھی شامل ہے، اور اپنی ذمہ داریوں کو صحیح طریقے سے پورا کرنا بھی شامل ہے، اور یوں دوسروں کی ذمہ داری دیتے ہوئے اہلیت و معیار کو پیش نظر رکھنا بھی شامل ہے۔ روایات بتاتی ہیں کہ حضرت ہود علیہ السلام انتہائی مخلص اور ہر معاملے میں محض رضا الہی کے طلبگار تھے، اس لیے تبلیغ رسالت کے فرائض انجام دہی میں قوم کو واضح کر دیا کہ میں تم سے اس تبلیغ پر کوئی اجر نہیں مانگتا، اجر تو صرف اسی کے ذمہ ہے جو تمام کائنات کا مالک ہے۔ اس واقعے کو قرآن مجید کے سورہ شعراء میں ان الفاظ میں بیان کیا گیا ہے۔ سورہ شعراء کی آیات نمبر 127 میں اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے، اس کا میں آپ کو ترجمہ بتاتی ہوں، اور میں تم سے اس تبلیغ کے حق پر کوئی معاوضہ نہیں مانگتا، میرا اجر تو فقط تمام جہانوں کے رب کے ذمہ ہے۔ حضرت ہود علیہ السلام اللہ پر توکل کے اعلیٰ مقام پر فائز تھے۔ تبلیغ رسالت میں آپ اپنے طاقتور اور جابر قوم سے بالکل خوفزدہ نہ ہوئے اور ان سے صاف صاف فرما دیا کہ میں اللہ پہ بھروسہ رکھتا ہوں جو میرا اور تمہارا بھی رب ہے، میرا رب سیدھے راستے پر چلنے والوں کو ضرور ملتا ہے۔ اس واقعے کو قرآن مجید کی سورہ ہود میں ان الفاظ میں بیان کیا گیا ہے کہ بے شک میں نے اللہ پر توکل کر لیا جو میرا بھی رب ہے اور تمہارا بھی رب ہے، کوئی بھی جاندار ایسا نہیں مگر وہ اسے اس کی چوٹی سے پکڑے ہوئے ہے، یعنی مکمل طور پر اس کے قبضے قدرت میں ہے۔ بے شک میرا رب حق و عدل اور سیدھی راہ پر چلنے سے ہی ملتا ہے۔ یہ ایک مختصر تعارف اور تذکرہ تھا حضرت ہود علیہ السلام کا۔ آگے ہم قوم عاد کا پس منظر دیکھیں گے۔ روایت کے مطابق طوفان نوح ختم ہونے کے بعد حضرت نوح علیہ السلام اور باقی افراد جودی پہاڑ پر اترے اور قریبی علاقوں میں ایک بستی قائم کر کے وہاں رہنے لگے۔ یہاں حضرت نوح علیہ السلام سے اولاد آگے بڑھی جبکہ باقی لوگوں سے اولاد نہ ہوئی۔ اللہ تعالیٰ نے اولاد نوح میں برکت دی اور گزرتے وقت کے ساتھ ساتھ آپ کی نسل میں اضافہ ہوتا چلا گیا۔ جب ان کی تعداد بڑھی تو یہ مختلف قوموں اور قبیلوں میں تقسیم ہو کر دور دراز علاقوں میں پھیل گئے۔ ان میں سے ایک قبیلہ جنوب کی جانب متوجہ ہوا اور جزیرہ عرب کے جنوب کی طرف یمن کی ریتلی ٹیلوں والے علاقے میں احقاف میں قیام پذیر ہو گیا۔ یہ قبیلہ اپنے والد عاد یا بادشاہ عاد کے بہت سے قوم عاد سے معروف ہوا۔ روایت بتاتی ہے کہ قوم عاد پر اللہ کے بہت بڑے انعامات تھے۔ اللہ نے قوم عاد کو سلطنت دی اور بدنی قوت بھی وافر مقدار میں عطا فرمائی۔ شداد ابن عاد جیسا بڑا بادشاہ انہی میں سے ہوا اور جسمانی اعتبار سے یہ لوگ انتہائی صحت مند اور قوی توانا، بہت لمبے قد والے اور ڈیل و ڈول والے تھے۔ ان کی قد و قامت کے حوالے سے قرآن مجید کی سورۃ الفجر میں اللہ تعالیٰ ارشاد باری تعالیٰ ہے، جو اہل علم تھے اور بڑے بڑے ستونوں کی طرح دراز قد اور اونچے محلات والے تھے، جن کی مثل دنیا کے ملکوں میں کوئی بھی پیدا نہیں کیا گیا۔ معروف واقعہ ہے کہ عاد کے ایک بیٹے شداد نے دنیا پر حکومت کی اور روح زمین کے تمام بادشاہ اس کے فرما بردار ہوئے۔ اس نے جنت کا ذکر سن کر سرکشی کے طور پر دنیا میں جنت بنانی چاہی اور اس ارادے سے ایک بہت بڑا شہر بنایا جس کے محل سونے اور چاندی کے اینٹوں سے تعمیر کیے گئے۔ یاقوت اور دیگر جواہرات کے ستون اس کی عمارتوں میں نصب ہوئے اور انہی سے فرش بھی بنائے گئے۔
संगरेज़ों की जगह आबदार मोती बिछाए गए, हर महल के इर्द गिर्द जवाहरात की नहरें जारी की गईं और तरह तरह के दरख्त हुस्न व तहसीन के साथ लगाए गए। जब ये शहर तैयार हुआ तो शद्दाद बादशाह अपने आयान सल्तनत के साथ उसकी तरफ रवाना हुआ। अभी ये लोग इस शहर से एक मंजिल यानी 18 मील के फासले पर थे कि आसमान से एक हौलनाक आवाज़ आई और उसकी शिद्दत इतनी थी कि ये सब लोग हलाक हो गए। रवायत में आता है कि हज़रत अमीर माविया के अहद में हज़रत अब्दुल्ला बिन कुराबा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा सराय अदन में अपने ऊँट तलाश करते हुए जब इस शहर में पहुँचे और उसकी जीनत देखी और वहाँ कोई मकीन ना पाया और थोड़े से जवाहरात वहाँ से लेकर जब चले तो अमीर माविया को मालूम हुआ तो उन्होंने अब्दुल्ला बिन कुराबा को बुलाकर वहाँ के हालात दरियाफ़्त किए। हज़रत अब्दुल्ला बिन कुराबा ने सारा वाक़या सुनाया तो हज़रत अमीर माविया रज़ी अल्लाह ताला अन्हा ने हज़रत काब बिन अहबाब को बुलाकर दरियाफ़्त किया, क्या दुनिया में कोई ऐसा भी शहर है? तो उन्होंने कहा, जी हाँ, इस शहर का ज़िक्र कुरान पाक में भी आया है। ये शहर शद्दाद बिन आद ने बनाया था और वो सब हलाक हो गए थे। अब के ज़माने में एक मुसलमान जो कि सुर्ख वाला नीली आँखों वाला छोटे कद वाला जिसके आबरू पर एक तिल होगा और ये शख्स अपनी ऊँट की तलाश में शहर में दाखिल होगा। फिर हज़रत अब्दुल्ला बिन कुराबा को देखकर फरमाया कि बाखुदा ये वही शख्स है। रवायत के मुताबिक कौम आद नेमतों की बहुतात की वजह से बहुत खुशहाल और आरामदा ज़िंदगी गुजार रही थी, लेकिन इनमें कुफ्र और शिर्क, फ़स्क़ व फ़जूर की वबा फैली हुई थी। ये लोग तौहीद इलाही, इबादत खुदाबंदी और अताअत रसूल छोड़कर मुख्तलिफ़ नामों से मंसूब अपने ही तराशे हुए बुतों की पूजा करते थे। इसके अलावा ये सरेराह छोटी छोटी इमारतें बनाते, उस पर बैठते और लोगों से छेड़खानी और मजाक और मस्खरी करते और ज़िंदगी की मौज मस्ती में इस कदर मसरूफ़ हो गए और फिर उन्होंने बड़े बड़े महल बनाए और उनके तर्ज़ अमल से ये लगता था कि इनको मरना ही नहीं है बल्कि हमेशा ज़िंदा ही रहना है। रिवायत से ये बात मालूम होती है कि तूफ़ान नूह के बाद कौम आद में वो कौम थी जिसने अल्लाह की वहदानियत से इनकार किया और बुतों की पूजा की और कुफ्र व शिर्क किया। फ़स्क़ व फ़जूर, गुमराही और सरकशी, ग़फ़लत व जाहिलियत में मुब्तला रहे। उनकी हिदायत के लिए अल्लाह ने उनकी कौम से हज़रत हूद अलैहिस्सलाम को अपना रसूल बनाकर भेजा। हज़रत हूद अलैहिस्सलाम की बासत के हवाले से कुरान पाक की सूरत अल-अराफ़ में बयान है कि अल्लाह ताला फरमाते हैं, और हमने कौम आद की तरफ उनके भाई हूद अलैहिस्सलाम को भेजा। उन्होंने कहा, ऐ मेरी कौम, तुम अल्लाह की इबादत किया करो, उनके सिवा कोई हमारा माबूद नहीं, क्या तुम परहेज़गार नहीं बनते? रवायत में आता है कि दावत हक़ सुनकर कौम आद के काफ़िर सरदारों ने कहा कि हमारी नज़र में आप रज़ी अल्लाह ताला अन्हा सरासर हमाकत का शिकार लगते हैं, क्योंकि आप अपने बाप दादा के दीन की बजाय दूसरे दीन को मानते हैं और हम आपकी दावत रिसालत को सच्चा नहीं समझते। इस वाक़ये को भी कुरान पाक की सूरत अल-अराफ़ में इन अल्फाज में बयान किया गया है। उनकी कौम के सरदारों और रईसों ने जो कुफ्र यानी दावत हक़ की मुखालफत और मज़ामत कर रहे थे कहा, ए हूद, बेशक हम तुम्हें हमाकत में मुब्तला देखते हैं और हम तुम्हें झूठे लोगों में गुमान करते हैं। रिवायत बताती है कि सरदारान कुफ़ार के बेअदबाना जवाब में हज़रत हूद अलैहिस्सलाम ने बड़े तहम्मुल से जवाब दिया कि ए मेरी कौम, मैं हरगिज़ भटका हुआ नहीं हूँ, क्योंकि मैं तो तुम्हें जहानों के मालिक की तरफ से भेजा हुआ हूँ और रसूल निहायत कामिल और अक्ल वाले होते हैं। मेरा काम तुम तक अपने रब ताला के अहकामात पहुँचाना है और मैं तुम्हारा सच्चा खैर ख़्वाह और ईमानदार हूँ, लिहाजा किसी गलतफ़हमी में ना पड़ो। कुरान पाक में सूरत अल-अराफ़ में इस वाक़ये को यूँ बयान किया गया है, उन्होंने कहा, ऐ मेरी कौम, मुझ में कोई हमाकत नहीं, लेकिन यह हकीकत है कि तमाम जहानों की रब की तरफ से रसूल मबूस हुआ हूँ। मैं तुम्हें अपने रब के अहकामात पहुँचा रहा हूँ और मैं तुम्हारा ईमानदार और खैर ख़्वाह हूँ। हज़रत हूद अलैहिस्सलाम ने सरदारान कुफ़ार को उनकी हमाकत पर कब्ज़ा करते हुए फरमाया उनकी हकामत पर मुतंबा करते हुए फ़रमाया कि क्या तुम्हें इस बात पर ताज्जुब हो रहा है कि मैं तुम्हारी ही कौम में से रसूल बनाकर मबूस किया गया हूँ ताकि तुम्हें कुफ्र व माइसियत पर अज़ाब इलाही से डराऊँ, हालांकि तुम्हारा काबिल ताज्जुब बुतों को बनाकर अल्लाह ताला के साथ उसका शरीक बनाना है। इस वाक़े को सूरह अराफ़ में इस तरह बयान किया गया है, क्या तुम्हें इस बात पर ताज्जुब है कि तुम्हारे परवरदिगार की तरफ से तुम्हारी ही कौम से एक मर्द की ज़बान में नसीहत आए ताकि वो तुम्हें अज़ाब इलाही से डराए। इसके बाद हज़रत हूद अलैहिस्सलाम
قوم عاد کو اللہ کے انعامات کی یاد دلا کر نصیحت فرمائی کہ اے میری قوم، یاد کرو کہ قوم نوح کی ہلاکت کے بعد اور اللہ نے تم لوگوں کو زمین میں جانشین کیا اور بہت زیادہ جسمانی طاقت سے بھی نوازا، قد کاٹ اور قوت دونوں میں تمہیں ممتاز رکھا، لہذا تمہیں چاہیے کہ اللہ کی ان نعمتوں کو یاد رکھو اور شکرانے میں ایمان لاؤ اور اطاعت و بندگی کا راستہ اختیار کرو تاکہ تمہیں فلاح نصیب ہو۔ سورہ اعراف میں بھی اس واقعے کا بیان ہے کہ یاد کرو جب اللہ نے تمہیں قوم نوح کے بعد زمین میں جانشین بنایا اور تمہیں خلقت میں قد و قامت اور قوت کو مزید بڑھا دیا، تو تم اللہ کی نعمتوں کو یاد کرو تاکہ تم فلاح پا جاؤ۔ لیکن قوم عاد نے حضرت ہود علیہ السلام کی اطاعت سے انکار کر دیا۔ روایت میں آتا ہے کہ حضرت ہود علیہ السلام سے اپنی رسالت اور عبادت الہی کی دعوت سن کر سرداران کفار لوگوں سے کہنے لگے کہ ہود علیہ السلام تمہارے جیسے ہی تو آدمی ہیں، جو تم کھاتے ہو وہی کھاتے ہیں، جو تم پیتے ہو وہی پیتے ہیں۔ اگر وہ اللہ کے رسول ہوتے تو فرشتوں کی طرح کھانے پینے سے پاک ہوتے۔ سرداران قوم عاد نے کاملات رسالت کو نہ دیکھا اور کھانے پینے کے اوصاف دیکھ کر رسول کو اپنی ہی طرح کا بشر کہنے لگے، اور اس طرح یہ چیز ان کی گمراہی کی بھی بنیاد بنی۔ جیسا کہ سورۃ مومن میں اس واقعے کو یوں بیان کیا گیا ہے، اور ان کی قوم کے بھی وہی سردار وڈیرے بول اٹھے جو کفر کر رہے تھے اور آخرت کی ملاقات کو جھٹلا رہے تھے، اور ہم نے انہیں دنیاوی زندگی میں مال و معاملات کی کثرت کی باعث آسودگی بھی دے رکھی تھی، تو لوگوں سے کہنے لگے کہ یہ شخص تو محض تمہارے ہی جیسا ہے، وہی چیزیں کھاتا ہے جو تم کھاتے ہو، وہی پیتا ہے جو تم پیتے ہو، اور اگر تم نے اپنے ہی جیسے بشر کی اطاعت کر لی پھر تو تم ضرور خسارہ اٹھانے والے ہو۔ سورۃ المومن کی آیت نمبر 33 to 34 میں یہ اس واقعے کا ذکر ہے۔ جی آگے روایت بتاتی ہے کہ قوم عاد نے ایک اور موقع پہ واضح الفاظ پر یہ کہہ کر بھی حضرت ہود علیہ السلام کی ریاست کا انکار کیا کہ اگر ہمارے رب ہماری طرف کوئی رسول بھیجنا چاہتا تو وہ فرشتوں کو اتار دیتا، اور چونکہ آپ ایک فرشتہ نہیں ہیں تو ہم آپ کی رسالت کا انکار کرتے ہیں۔ اس واقعے کو قرآن پاک کی سورۃ حامیم سورۃ السجدہ میں یوں بیان کیا گیا ہے، ترجمہ ہے کہ جب ان کے پاس، ان کے آگے، ان کے پیچھے یا ان کے بعد پیغمبر آئے اور کہا کہ اللہ کے سوا کسی کی عبادت نہ کرو، تو وہ کہنے لگے کہ اگر ہمارا رب چاہتا تو فرشتوں کو اتار دیتا، تو جو کچھ تم دے کر بھیجے گئے ہو ہم ان کے منکر ہیں۔ ایک اور موقع پر قوم عاد کی تکذیب کا ذکر ان الفاظ میں بھی کیا گیا ہے۔ قوم عاد نے بھی پیغمبروں کو جھٹلایا جب ان سے ان کے بھائی ہود علیہ السلام نے فرمایا، کیا تم اللہ سے ڈرتے نہیں ہو؟ بے شک میں تمہارے لیے امانت دار رسول بنا کر بھیجا گیا ہوں، سو تم اللہ سے ڈرو اور میری اطاعت کرو، اور میں تم سے اس تبلیغ کے حق کے بدلے میں کوئی معاوضہ نہیں مانگتا، میرا اجر تو محض تمام جہانوں کے مالک ایک اللہ کی طرف سے ہے۔ لیکن یہ لوگ برابر اپنے نبی کو جھٹلاتے رہے۔ روایت میں آتا ہے کہ حضرت ہود علیہ السلام نے قوم عاد کو قیامت کے دن دوبارہ زندہ ہونے کے بارے میں بھی بتایا۔ اس پر کافر سرداروں نے اپنے لوگوں کو ایک عقلی دلیل دیتے ہوئے کہا کہ ہود علیہ السلام تم سے یہ کہتے ہیں کہ مرنے کے بعد جب تمہارا گوشت پوست سب ختم ہو جائے گا اور صرف ہڈیاں ہی باقی رہ جائیں گی تو تمہیں زندہ کر کے قبروں سے نکالا جائے گا، یہ سب باتیں عقل سے بہت بعید ہیں، اور کہا کہ دوبارہ زندگی کبھی نہیں ملے گی، اور دنیا کی زندگی کے علاوہ کوئی اور زندگی نہیں، اس ہی دنیا میں موت اور حیات کا سلسلہ جاری ہے کہ ہم پیدا ہوتے ہیں اور پھر کسی وقت مر جاتے ہیں، اور ساتھ ہی قصہ تمام، نہ کوئی مرنے کے بعد زندگی ہے اور نہ کوئی حساب کتاب۔ مزید یہ کہ حضرت ہود علیہ السلام کا دعوت رسالت اور موت کے بعد زندگی کی باتیں سب خام خیالی ہیں اور نعوذ باللہ غلط طور پر خدا تعالیٰ کی طرف سے منسوب ہے۔ اس واقعے کا ذکر قرآن پاک میں سورۃ المومنون میں یوں بیان کیا گیا ہے کہ یہ شخص تم سے یہ وعدہ کر رہا ہے کہ جب تم مر جاؤ گے اور مٹی اور بوسیدہ ہڈیاں ہو جاؤ گے تو تم دوبارہ زندہ ہو کر نکالے جاؤ گے۔ بعیدس قیاس بعیدس وقوع ہیں وہ باتیں جن کا تم سے وعدہ کیا جا رہا ہے، وہ آخرت کی زندگی میں کچھ نہیں، ہماری زندگی تو یہی ایک دنیا ہے، ہم یہیں مرتے اور یہیں جیتے ہیں اور بس یہی ختم اور دوبارہ نہیں اٹھائے جائیں گے۔ یہ محض ایسا شخص ہے جس نے اللہ پر جھوٹا الزام لگایا ہے اور ہم بالکل اس پر ایمان لانے والے نہیں ہیں۔ یوں ان لوگوں نے ہٹ درمی اختیار کی اور حضرت ہود علیہ السلام پر ایمان نہ لائے، کیونکہ قوم عاد کا غرور اور تکبر بہت
درجے تک بڑھا ہوا تھا۔ روایت کے مطابق قبیلہ عاد کے لوگ بہت طاقتور اور شہزور اور متکبر تھے۔ ایک مرتبہ سیدنا ہود علیہ السلام نے انہیں عذاب الہی سے ڈرایا تو انہوں نے اپنی قوت پر غرور کرتے ہوئے کہا کہ ہم سے زیادہ طاقتور کوئی نہیں، اور اگر عذاب آیا تو ہم اسے اپنی طاقت سے ہٹا سکتے ہیں۔ اس واقعے کو قرآن مجید کے سورہ حامیم سجدہ میں یوں بیان کیا گیا ہے کہ بس جو قوم عاد تھی انہوں نے زمین میں ناحق تکبر اور سرکشی کی اور کہنے لگے کہ ہم سے طاقتور کون ہے، اور کہا انہوں نے نہیں دیکھا کہ اللہ نے انہیں پیدا فرمایا ہے جو ان سے کہیں بڑھ کر طاقتور والا ہے، اور وہ ہماری آیاتوں کا انکار کرتے رہے۔ قوم عاد نے حضرت ہود علیہ السلام کی نصیحتوں کے جواب میں ہٹ درمی کا مظاہرہ کرتے ہوئے ایک موقع پر کہا کہ ہمیں آپ کی نصیحت کرنا یا نہ کرنا دونوں ہی برابر ہیں، ہم ہرگز آپ کی بات نہ مانیں گے اور نہ دعوت حق کو تسلیم کریں گے، اور جن چیزوں کا آپ ہمیں خوف دلا رہے ہیں یہ پہلے لوگوں کی باتیں ہیں، وہ ایسی ہی باتیں کرتے تھے۔ ہمارے اعمال و عادات پر دنیا میں ہمیں نہ تو عذاب دیا جائے گا اور نہ ہی مرنے کے بعد ہمیں اٹھنا اور آخرت میں حساب دینا ہے۔ قرآن پاک کی سورہ شورى میں اس واقعے کا ذکر ہے جس کا ترجمہ ہے کہ ہمارے حق میں برابر ہے، خواہ تم نصیحت کرو یا نصیحت کرنے والے نہ ہو، ہم نہیں مانیں گے، اور کچھ نہیں مگر پہلے لوگوں کی عادت و اطوار ہیں، محض پہلے لوگوں کی عادت و اطوار ہیں جنہیں ہم چھوڑ نہیں سکتے اور ہم پر عذاب نہیں کیا جائے گا۔ ظلم کی انتہا تو یہ ہے کہ قوم عاد نے اپنے شرک اور بت پرستی کے جواز میں اللہ تعالیٰ ہی پر شرک کی اجازت بلکہ حکم دینے کا بہتان لگا دیا کہ نعوذ باللہ، رب تعالیٰ نے اپنے شرک بنائے ہیں اور ہم اس کے ہی حکم سے بتوں کی عبادت کرتے ہیں۔ جس کا رد کرتے ہوئے حضرت ہود علیہ السلام نے پہلے اپنی قوم کو وحدانیت الہی کا اقرار اور عبادت الہی کرنے کی دعوت دی، پھر فرمایا کہ شرک اور بت پرستی کے جواز پر تمہارا یہ قول اللہ کی طرف صریح بہتان ہے۔ اللہ نے نہ تو کسی کو اپنا شریک بنایا ہے اور نہ ہی کسی کو اپنے علاوہ عبادت کا حکم دیا ہے۔ سورہ ہود میں ذکر ہے، اور ہم نے قوم عاد کی طرف ان کے بھائی حضرت ہود علیہ السلام کو بھیجا، انہوں نے کہا اے میری قوم، تم اللہ کی عبادت کرو اور اس کے علاوہ تمہارے لیے کوئی معبود نہیں، تم اللہ پر شریک رکھنے کا محض بہتان باندھنے والے ہو۔ البتہ حضرت ہود علیہ السلام اپنی قوم کو واضح نصیحت کرتے رہے۔ ایک موقع پر حضرت ہود علیہ السلام نے فرمایا کہ بے شک مجھے ڈر ہے کہ تمہارے شرک اور توحید سے منہ موڑنے کی وجہ کہیں تم پر ایک بڑے دن کا عذاب نہ آ جائے۔ اگر تم اس سے بچنا چاہتے ہو تو اللہ کے وحدانیت پر ایمان لے آؤ اور صرف اسی کی ہی عبادت کرو۔ سورہ اعراف میں ہے، اے حبیب، آپ قوم عاد کے بھائی حضرت ہود علیہ السلام کا ذکر کیجئے جب انہوں نے عمان اور مورا کے درمیان یمن کی ایک وادی احقاف میں اپنی قوم کو اعمال بد کے نتائج سے ڈرایا، حالانکہ اس سے پہلے اور اس کے بعد بھی کئی ڈرانے والے پیغمبر گزر چکے تھے کہ تم اللہ کے سوا کسی کی پرستش نہ کرنا، مجھے ڈر ہے کہ کہیں تم پر ایک برے اور ہولناک دن کا عذاب نہ آ جائے۔ لیکن ان کی نصیحت کے جواب میں قوم عاد نے کہا کہ اے ہود، تم یہاں اس لیے آئے ہو کہ ہم سے ہمارے بتوں کی پوجا چھڑوا کر اپنے دین کی طرف پھیر لو، تو ایسا تو نہیں ہو سکتا، اور جس عذاب کی آپ ہمیں وعید سناتے ہو، اگر آپ سچے ہیں تو ہم پر وہ عذاب لے آئیں۔ سورہ احقاف میں بیان ہے، اس کا ترجمہ میں بتاتی ہوں۔ وہ کہنے لگے کہ کیا آپ ہمارے پاس اس لیے آئے ہیں کہ ہمیں ہمارے معبود سے برگشتہ کر دیں اور وہ عذاب لے آئیں جس سے آپ ہمیں ڈرا رہے ہیں، اگر آپ سچوں میں سے ہیں۔ اس کے جواب میں حضرت ہود علیہ السلام نے فرمایا کہ عذاب اترنے کا حکم تو صرف اللہ تعالیٰ ہی کو ہے، اور وہ ہی اسی کو مقرر وقت پر فرمائے گا۔ میری ذمہ داری ہے کہ احکام الہی تم تک پہنچا دوں، اور اس کے باوجود تم عذاب کا مطالبہ کر رہے ہو تو تم جاہل لوگ ہو جو مجھ سے اپنی ہی مصیبت اور عذاب کا مطالبہ کر رہے ہو۔
قرآن پاک میں بھی اس کا ذکر ہے۔ روایت کے مطابق قوم عاد کے مطالبے پر حضرت ہود علیہ السلام نے فرمایا کہ اس میں کوئی شک نہیں کہ تمہاری سرکشی کی وجہ سے اللہ کا عذاب تم پر لازم ہو گیا ہے۔ یہ کسی بھی وقت نازل ہو جائے گا، اور جہاں تک بتوں کے بارے میں تمہاری بحث کا تعلق ہے تو حقیقت یہ ہے کہ تم مجھ سے ان ناموں کے بارے میں جھگڑتے ہو جو تم نے اور تمہارے باپ دادا نے اپنے ہاتھ سے بنائے ہوئے بتوں کے رکھے اور انہیں معبود مان کر ان کی پوجا کرتے ہو، اور حالانکہ ان کی کوئی حقیقت نہیں اور ان کے معبود ہونے پر اللہ نے کوئی دلیل نہیں اتاری۔ لہٰذا اگر تم یہی مانتے رہے تو اللہ کے عذاب کا انتظار کرو، اور اب میں بھی منتظر ہوں کہ کب تم پر اللہ کا عذاب نازل ہوتا ہے۔ قوم عاد نے حضرت ہود علیہ السلام کی تبلیغ سے انکار کیا، اور اس کے بدلے میں اللہ تعالیٰ نے انہیں سزا دی اور 3 سال تک بارش روک دی، جس سے شدید قہر پڑ گیا اور شدید قحط سالی بھی ہوئی، اور اللہ نے ان کی عورتوں کو بھی بانجھ کر دیا۔ جب یہ لوگ اس مصیبت سے پریشان ہوئے تو حضرت ہود علیہ السلام نے ان سے فرمایا کہ اب بھی اگر تم اللہ پر ایمان لے آؤ، میری رسالت کی تصدیق کرو، اللہ سے اپنے گناہوں کی سچی توبہ کرو اور اس سے مغفرت اور نجات طلب کرو، تو اللہ تعالیٰ تمہاری توبہ کو قبول کر کے موسلا دھار بارش کر کے تمہارے خوش سالی کو ختم کر دے گا، اور تمہاری قوت میں بھی اضافہ فرمائے گا اور تمہیں اولاد بھی عطا فرمائے گا۔ اب اگر تم نے ایسا نہ کیا تو تم برباد ہو جاؤ گے، لہٰذا تم میری نصیحت کو مان لو اور اس سے منہ پھیر کر اپنے جرم پر قائم نہ رہو۔ سورہ ہود میں اس کا ذکر ہے۔ ترجمہ ہے: اور اے لوگو، تم اپنے رب سے گناہوں کی بخشش مانگو، پھر اس کی جانب میں تم صدقے دل سے رجوع کرو، پھر ایسی موسلا دھار بارش بھیجے گا اور تمہاری قوت بھی بڑھائے گا، اور تم مجرم بنتے ہو اس سے روگردانی نہ کرنا۔ روایت کے مطابق انہوں نے حضرت ہود علیہ السلام کی بات نہ مانی اور اپنے خود ساختہ بتوں سے متعلق اپنا نظریہ بیان کیا، جس پہ سیدنا ہود علیہ السلام نے انہیں باطل معبود سے بیزاری کا اظہار کرتے ہوئے فرمایا۔ قرآن کے مطابق سورہ ہود میں ذکر ہے کہ بے شک میں نے اللہ پر توکل کر لیا ہے جو میرا بھی رب ہے اور تمہارا بھی رب۔ یہ اللہ پر توکل ہی تھا کہ اتنی طاقتور قوم حضرت ہود علیہ السلام کو بالکل بھی کوئی نقصان نہ پہنچا سکی، اور اس طرح قوم عاد کی ہٹ درمی اور بت پرستی جو ہے وہ جاری رہی۔ آگے میں آپ کو یہ بتاتی ہوں کہ کس طرح حضرت ہود علیہ السلام نے قوم عاد کے خلاف دعا کی اور وہ کیسے قبول ہوئی۔ روایات بتاتی ہیں کہ حضرت ہود علیہ السلام کی تمام تر کوششوں کے باوجود چند لوگ ہی آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پہ ایمان لے کر آئے۔ کفر و شرک اور ماضی کی دلدل میں باقی سب لوگ پھنستے ہی رہے۔ جب کوئی امید باقی نہ رہی اور قبول حق کی بجائے انتہائی سرکشی پر اتر آئے تو حضرت ہود علیہ السلام نے ان کے خلاف دعا کرتے ہوئے بارگاہ الہی میں عرض کیا، اور اللہ نے اس کو قبول کرتے ہوئے قوم عاد کو عبرت ناک انجام کی خبر دی۔ سورۃ المومنون میں اس واقعے کا ذکر ہے کہ اے پیغمبر نے عرض کیا کہ اے میرے رب، میری مدد فرما اس صورتحال میں کہ انہوں نے مجھے جھٹلا دیا ہے۔ ارشاد ہوتا ہے کہ تھوڑی ہی دیر میں وہ پشیمان ہو کر رہ جائیں گے۔ روایت میں آتا ہے کہ جب قوم عاد عرصہ دراز تک دعوت حق کے باوجود ایمان نہ لائی اور کفر و شرک میں مبتلا رہی تو اللہ نے ان کے علاقوں پر بارش روک کر قحط سالی کا شکار کر دیا، لیکن انہوں نے حضرت ہود علیہ السلام کے سمجھانے کے باوجود توبہ نہ اختیار کی، اور مصیبت کی اس گھڑی میں انہوں نے اللہ سے مغفرت نہ مانگی اور ہٹ درمی کا مظاہرہ کیا۔ ترمذی شریف کی روایت ہے کہ حضور اکرم نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جب قوم عاد میں قحط سالی شروع ہوئی تو انہوں نے کیل نامی شخص کو بطور قاصد بیت اللہ شریف دعا کرنے کے لیے بھیجا، جو مکہ مکرمہ کے قریب بکر بن معاویہ کے ہاں ٹھہرا۔ بکر نے اس کو شراب پلائی اور اس کو 2 باندیوں نے اس کے سامنے گانا گایا، تو کیل اس کے بعد مہرہ کے پہاڑوں کی طرف نکلا اور دعا کی کہ اے اللہ، میں کسی بیمار کی دوا یا کسی قیدی کے فدیے کے لیے نہیں آیا، بس تو اپنے بندے اور اس کی قوم کو بارش کا پانی پلا دے جو تو اسے پلایا کرتا تھا، اور اس کے ساتھ بکر کو بھی پلا دے۔ کیل نے اپنی دعا میں بکر کو بھی شراب
پلانے کا شکریہ ادا کرنے پر یاد رکھا۔ روایات بتاتے ہیں کہ کچھ لمحے کے بعد اس کے سر پر کچھ بادل نمودار ہوئے اور اسے کہا گیا کہ ایک بادل چن لو۔ کیل نے ایک سخت سیاہ بادل چن لیا تو اس سے کہا گیا کہ تو نے ایک جلی ہوئی راکھ لے لی جو قوم عاد میں سے کسی کو بھی نہ چھوڑے گی۔ اس کے بعد وہ سیاہ بادل اللہ نے قوم عاد کی طرف چلا دیا، جس کو دیکھ کر وہ لوگ بہت خوش ہوئے اور کہنے لگے کہ یہ برسنے والا بادل ہے۔ حضرت ہود علیہ السلام نے فرمایا کہ یہ برسنے والا بادل نہیں بلکہ یہ تو وہ عذاب ہے جس کے بارے میں تم جلدی مچا رہے ہو۔ سن لو، اس بادل میں دردناک عذاب والی آندھی ہے۔ اس واقعے کا ذکر سورۃ الاحقاف میں یوں بیان کیا گیا ہے۔ ترجمہ ہے: پھر جب انہوں نے اس عذاب کو بادل کی صورت میں اپنی طرف آتے دیکھا تو کہنے لگے کہ یہ تو بادل ہے جو ہم پر برسنے والا ہے۔ ایسا نہیں ہے، بالکل یہ بادل تو وہ عذاب ہے، بلکہ ایسا نہیں ہے، یہ بادل تو وہ عذاب ہے جس کی تم نے جلدی مچا رکھی تھی۔ یہ آندھی ہے، اس میں دردناک عذاب آ رہا ہے۔ لیکن قوم عاد نے سیدنا ہود علیہ السلام کی تنبیہ کو اہمیت نہ دی اور اپنی توجہ بادل کی طرف رکھی اور اس خوش فہمی میں رہے کہ یہ انہیں سراب کرے گا، جبکہ حضرت ہود علیہ السلام اہل ایمان کو لے کر کچھ دور چلے گئے۔ جب بادل قوم عاد کے قریب آئے تو انہوں نے ایک ہولناک آواز سنی اور پھر تند و تیز، نہایت سرد، خشک اور سناٹے دار آندھی چل پڑی، جس کا یہ حال تھا کہ لوگوں کو زمین سے یوں کھیر دیتی جیسے وہ اکھڑی ہوئی کھجوروں کے سامنے سوکھے پتے یا سوکھے تنے ہوں، پھر ان کو سر کے بھر زمین پر دے مارتی کہ سر جو ہیں وہ پاش ہو جاتے۔ اس ہولناک طوفان کی زد میں جو بھی چیز آتی وہ تباہی اور بربادی کا عبرت ناک نشانہ بن کر رہ جاتی۔ یہ آندھی 7 رات اور 8 دن تک چلتی رہی۔ جب ختم ہوئی تو قوم عاد کے خالی مکان ہی نظر آ رہے تھے، جبکہ تمام کفار نیست و نابود ہو چکے تھے۔ قرآن پاک میں اس واقعے پر یوں روشنی ڈالی گئی ہے۔ ترجمہ: بس سچے وعدے کے مطابق ان کو خوفناک آواز نے آ پکڑا، بس ہم نے انہیں خش و خسار بنا دیا۔ ظالم قوم کے لیے ہماری رحمت سے دوری اور محرومی ہے، اور قوم عاد کی ہلاکت میں بھی نشانی ہے، جبکہ ہم نے ان پر بے خیر و برکت ہوا بھیجی۔ وہ جس چیز پر بھی گزرتی اس کو ریزہ ریزہ کیے بغیر نہیں چھوڑتی تھی۔ روایت کے مطابق اللہ نے حضرت ہود علیہ السلام اور اہل ایمان کو اپنی رحمت سے اس ہولناک عذاب سے محفوظ رکھا، اور جیسے اللہ نے مسلمانوں کو دنیا کے عذاب سے بچایا، ایسے ہی اپنی رحمت کے صدقے آخرت سے بھی وہ محفوظ رکھے گا انشاءاللہ تعالی۔ سورہ اعراف میں ارشاد باری تعالیٰ ہے۔ ترجمہ ہے: پھر ہم نے ان کو اور ان کے ساتھ جو نیک لوگ تھے اپنی رحمت کے باعث نجات بخشی، اور ان لوگوں کی جڑ کاٹ دی جنہوں نے ہماری آیتوں کو جھٹلایا تھا اور ایمان نہ لائے۔ قوم عاد کو عبرت کا نشانہ بنایا گیا، جس کا ذکر قرآن پاک میں بہت ساری جگہوں پر بڑی سرحد کے ساتھ بیان کیا گیا ہے۔ سورہ ہود میں ارشاد باری تعالیٰ ہے۔ ترجمہ ہے: اور یہ قوم عاد ہے جس نے اپنے رب کی آیتوں کا انکار کیا اور اپنے رسولوں کی نافرمانی کی، اور ہر جابر اور متکبر دشمن حق کے حکم کی پیروی کی، اور اس دنیا میں بھی ان کے پیچھے لعنت لگا دی گئی اور قیامت کے دن بھی لگے گی۔ یاد رکھو کہ قوم عاد نے اپنے رب کے ساتھ کفر کیا تھا۔ خبردار، ہود علیہ السلام کی قوم عاد کے لیے رحمت سے دوری ہے۔ اس طرح سورہ نجم میں ارشاد باری تعالیٰ ہے، اور یہ کہ اس نے پہلے قوم عاد کو ہلاک کیا اور قوم سمود کو بھی، اور ان میں سے کسی کو باقی نہ چھوڑا، اور اس سے پہلے قوم نوح کو بھی ہلاک کیا، بے شک وہ بڑے ہی ظالم اور بڑے ہی سرکش تھے۔ اور قوم لوط کی ٹوٹی ہوئی پسلیوں کو اوپر اٹھا کر اس نے نیچے کی طرف بٹکا۔ یہاں تک جو تھا وہ تفصیلی ذکر تھا قوم عاد کا کہ کس طرح سے اللہ تعالیٰ نے ان کو عبرت کا نشانہ بنایا۔ آگے چند احادیث کی روشنی میں حضرت ہود علیہ السلام کے بارے میں جانتے ہیں۔ احادیث نبویہ میں قوم عاد اور حضرت ہود علیہ السلام کا تذکرہ مختلف روایات میں ملتا ہے۔ حضرت عبداللہ بن عباس سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ ہم پر اور حضرت ہود علیہ السلام پر رحم فرمائے۔ اسی طرح
ابی بن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جب انبیاء کرام کا تذکرہ فرماتے تو اپنے آپ سے آغاز کرتے اور فرماتے حضرت ہود علیہ السلام اور حضرت صالح علیہ السلام پر بھی رحمت ہو۔ ایک اور روایت حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ سے منقول ہے، جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آندھی یا بادل کو دیکھتے تو چہرہ مبارک پر خوف کے آثار نظر آتے۔ میں نے عرض کیا کہ یا اللہ، اے اللہ کے رسول، لوگ تو بادل دیکھ کر خوش ہوتے ہیں کہ اس میں بارش ہوگی، لیکن میں نے دیکھا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے چہرے کے آثار تبدیل ہو جاتے ہیں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اے عائشہ، میں اس بات سے بے خوف نہیں ہوں کہ اس بادل میں عذاب ہو۔ ایک قوم کو آندھی اور بادل کا عذاب دیا گیا تھا اور ان بادل کو دیکھ کر انہوں نے کہا تھا کہ یہ ہمیں بارش دینے والا بادل ہے۔ اسی طرح اور بھی بہت سی احادیث اور روایات میں قوم عاد اور حضرت ہود کے تذکرے ملتے ہیں۔ روایت بتاتی ہے کہ قوم عاد کی ہلاکت کے بعد اہل ایمان کے ساتھ مکہ مکرمہ تشریف لے آئے۔ حضرت ہود جو ہے وہ مکہ تشریف لے آئے اور آخر میں عمر مبارک تک وہیں مکین رہے۔ ایک روایت کے مطابق دیگر انبیاء کرام کا بھی یہی طریقہ کار رہا ہے کہ جب کسی بھی نبی کی قوم کا عذاب کا شکار ہو جاتی ہے تو انبیاء کرام اور ان کے پیروکار مکہ مکرمہ تشریف لے آتے، ذکر الہی کرتے، یہاں تک کہ ان کا انتقال ہو جاتا۔ چنانچہ مکہ مکرمہ میں ہی حضرت ہود علیہ السلام، حضرت صالح علیہ السلام اور حضرت شعیب علیہ السلام کا وصال پاک ہوا، اور ان کی قبریں بھی زمزم اور حجر اسود کے درمیان میں ہیں۔ حضرت ہود علیہ السلام حضرت نوح علیہ السلام سے 800 سال بعد تشریف لائے اور آپ ہی کی شریعت پر تھے۔ حضرت ہود علیہ السلام کی عمر مبارک کے حوالے سے کئی اقوال ہیں کہ آپ علیہ السلام کی عمر مبارک 400 سال یا 460 سال یا 464 سال تھی، لیکن 464 والا جو قول ہے وہ زیادہ معروف ہے۔ اور جہاں تک ان کی قبر مبارک کی بات ہے تو علامہ مقوی رحمۃ اللہ علیہ نے حضرت علی مرتضیٰ سے روایت کیا ہے کہ حضرت ہود علیہ السلام کی قبر مبارک ایک سرخ ٹیلے پر ہے، اور حضرت عبد الرحمن بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بیان کیا کہ حجر اسود اور مقام ابراہیم اور زمزم کے درمیان 99 انبیاء کرام کی قبریں ہیں، اور بے شک اسی جگہ حضرت ہود علیہ السلام، حضرت صالح علیہ السلام اور حضرت شعیب علیہ السلام کی بھی قبریں ہیں۔ قرآن پاک میں ان انبیاء کا ذکر محض یہ نہیں کہ ہم یہ قصے اور کہانیاں سنیں، بلکہ ان کو بیان کرنے کا مقصد یہ ہے کہ آنے والی جو قومیں ہیں وہ ان سے عبرت حاصل کریں۔ حدیث میں آتا ہے کہ حضرت ابو بکر نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے عرض کیا کہ میں دیکھتا ہوں کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نہایت بوڑھے ہوتے جا رہے ہیں۔ جواب میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مجھے سورہ ہود اور اس کے ہم مضمون صورتوں نے جو ہے وہ بوڑھا کر دیا ہے۔ آج بادل آتے ہیں تو ہم خوشی سے جھوم اٹھتے ہیں، ہمیں یہ خوف ہی نہیں ہوتا کہ اس میں اللہ کا عذاب بھی حاصل ہو سکتا ہے۔ ایک روایت ہے کہ حضرت انس کے زمانے میں ایک کالی آندھی آئی تو میں ان کے خدمت میں حاضر ہوا اور بولا، اے ابو حمزہ، کیا ایسی کالی اور اندھیری آندھیاں رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے زمانے میں بھی آتی تھیں؟ تو انہوں نے فرمایا کہ اللہ کی پناہ، وہاں تو ذرا سی ہوا بھی تیز ہو جاتی تو ہم سب قیامت کے خوف سے مسجد کی طرف دوڑنے لگتے۔ یہاں پر ہمیں اپنا بھی محاسبہ کرنا ہے، اپنا بھی جائزہ لینا ہے کہ کس طرح سے ہم لوگ بارش آنے پر بغیر کسی خوف و خطر انجوائے کرتے ہیں۔ لیکن ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ذرا سی ہوا تیز چلنے پر بھی پریشان ہو جایا کرتے تھے کہ کہیں قیامت کا دن نزدیک تو نہیں، کہیں کوئی عذاب تو نہیں۔ سورہ بنی اسرائیل کی آیت نمبر 83 میں ارشاد ہے کہ انسان کا یہ حال ہے کہ جب ہم اس کو نعمت ادا کرتے ہیں تو وہ اینٹتا ہے اور پیٹھ موڑ لیتا ہے، اور جب کوئی ذرا سی مصیبت سے دوچار ہوتا ہے تو مایوس ہونے لگتا ہے۔ مطلب یہ کہ جب اس کو عطا کیا جاتا ہے تو وہ اس کو اپنی قابلیت سمجھتا ہے اور اللہ سے منہ موڑ لیتا ہے، جیسے کہ قوم عاد نے کیا۔ اللہ تعالیٰ نے ان کو بے تحاشا انعامات سے، نعمتوں سے نوازا، اور انہوں نے اس کو محض اپنی طاقت، اپنا غرور، تکبر سمجھا۔ تو ہمیں چاہیے کہ ہم ان قرآنی
واقعات سے عبرت حاصل کریں اور اللہ کی نافرمانیوں سے بچیں۔ یہاں پر حضرت ہود علیہ السلام کے بارے میں جتنی تفصیل میں نے آپ کو بتائی، اس کا اختتام ہوتا ہے۔ آخر میں اللہ تعالیٰ سے دعا کرتی ہوں کہ وہ ہمیں دنیا اور آخرت میں ہر طرح کے عذاب سے محفوظ رکھے، ہمیں غرور و تکبر، شرک اور چھوٹے چھوٹے گناہ جو ہمارے لیے سزا کا باعث بنے یا کسی عذاب کا باعث بنے، اللہ نہ کرے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں ان سب سے محفوظ رکھے، ہماری اولاد کو نیک بنائے، ہمیں اللہ تعالیٰ کے احکامات، ہمارے پیارے نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بتائے ہوئے احکامات کے مطابق زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اسی کے ساتھ میں اجازت چاہوں گی، دعاؤں کی طلبگار۔ اللہ حافظ۔ مجھے بھی مدینے بلا میرے مولا، حميد الرب نحمده بسر الحمد لله، عظيم الجاه نشهده بأن الكل لله، سبحان الله والحمد